کسی کی پناہ چاہیے، اور آمنہ کے لال کی پناہ سے بڑھ کر کس کی پناہ ہو سکتی ہے؟ ہمارا تعلق بالرسول کمزور ہو گیا ہے. ہمیں امریکہ، ہمیں برطانیہ، ہمیں نام نہاد سپر پاور کی طاقت پر اعتماد نہیں. جو خود باڈی گارڈ لے کر گھومتے ان کی اوقات کیا ہے؟ جنہیں بستروں پہ نیند نہیں آتی، تحفظ دستے کے باوجود ان کی اوقات کیا ہے؟ ہمیں تو اس رسول کا سہارا لینا ہے جو سو جائے تو معراج منامی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی، جس کی رکاب تھامنے والا جبریل ہے، جس کی سواری براق ہے، اور جس کا دیدار اللہ اکبر، جو دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے تو جس کی نگاہیں خدا کو دیکھتی ہے. خدا کی قسم، خدا وہ ہے جس کا جسم نہیں، خدا وہ ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں، خدا وہ ہے جس کے کلام میں آواز نہیں، لیکن میرے نبی کے کان وہ ہے جس کلام میں آواز نہیں. مصطفیٰ جان رحمت اس کو بھی سنتے ہیں. جس خدا کا جسم نہیں، نبی اس کو بھی دیکھتے ہیں. جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، ہمیں اس نبی کی پناہ چاہیے. لیکن خارجی طور پر تو تمہیں فلم، سیریل، انٹرنیٹ، یوٹیوب اور خدا جانے کیا کیا بلاؤں کے ذریعے نبی سے دور کر دیا گیا، اور داخلی طور پر نبی یہ پاک کی جو عظمت بیان ہونی چاہیے تھی وہ بیان نہ ہو سکی. اس لیے یہ بات ہونے لگی وہ تو ہماری طرح ہے نا. جب کہہ دیا ہماری طرح ہے تو پھر بچتا کیا ہے؟ لیکن انہیں نہیں پتا. لوگ انگلیاں دیکھتے ہیں، اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ انگلیاں دیکھتے ہیں، اشاروں سے سورج کا پلٹنا کیوں نہیں دیکھتے؟ پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا جو سورج ڈباتے نکالتے، او فرشتوں سورج جو ڈوب گیا اس کو نکال دو. فرشتوں نے حکم مانا، نکال دیا. لیکن جب مولائے کائنات کی نماز عصر چھوٹ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ قضا ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمیں ادب سکھایا. ہمارا مسلک مسلک ادب ہے. ہم الفاظ بھی بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ کے اندر فرشتے بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں. علی کی نماز قضا نہیں ہوئی. اگر علی کی قضا ہوگی تو پھر دنیا میں کسی کی ادا ہی نہ ہو سکے. ہاں، علی کی میرے مولا کی نماز چھوٹ گئی عصر کی. چھوٹنا اور ہے، قضا ہونا اور ہے. اس لیے قضا اس کو کہتے ہیں، عرف میں قضا اس کو کہتے ہیں لوگ کہ وقت سے نماز ادا کرنے کی بجائے وقت گزرنے کے بعد ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں. وقت جس کا غلام ہو، وقت جس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو، وہ میرے مولا کی ذات ہے. مولائے کائنات رونے لگے تو حضور نے وہاں حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ بلکہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ فرشتوں واپس کرو سورج کو. میرے رسول نے فرشتوں کو نہیں کہا کیونکہ داؤد کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے اور حضور علیہ السلام کا حکم سورج پر بھی چلتا ہے. اس لیے کہ داؤد انسانوں کے رسول بن کر آئے تھے اور ان کا احاطہ اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت تو سارے انسانوں کے، سارے جنتوں کے اور کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر کے آئے. اس لیے انسان ان کا فرمان مانتا ہے تو سورج بھی ان کا فرمان مانتا ہے. لیکن سورج جو پلٹا ہے نا وہ کس طرح پلٹا ہے؟ دیکھو پلٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھی. پلٹنے کی دو صورتیں. حضور نے کہا پلٹ تو وہ کیا کرتا؟ نکلتا، پھر جاتا مشرق میں اور پھر ایک سیکنڈ ہی کے اندر گھوم کر کے آ جاتا مغرب میں اور عصر کا وقت ہو جاتا. یہ بھی تو پلٹنا ہو سکتا تھا نا. ہاں، آپ نے کسی کا آواز دی عبداللہ ادھر آ تو وہ ایسے پلٹا اور آ گیا. وہ حکم مانا نا اس نے. لیکن اگر بہت زیادہ مرید با ادب ہے، بہت زیادہ مقتدی با ادب ہے، عبداللہ پلٹا نہیں. کیونکہ اگر ایسے پلٹے گا نا، ایسے ایسے ایسے، توجہ ہے آپ کی،
ایسے پلٹے گا نا، جا رہا ایسے ایسے پلٹے گا نا، کچھ سیکنڈ پلٹنے میں لگیں گے، ہے نا، لیکن بہت بادب ہے، ایسے نہیں پلٹا بلکہ جا رہا تھا، پچھلے پیر ایسے ہی واپس آ گیا۔ پلٹنے کی تاخیر گوارا نہیں کی، کیونکہ میرا پیر بلا رہا ہے، میرا امام بلا رہا ہے نا، اسی لیے پلٹے گا تو بھی حکم پہ عمل ہوگا، لیکن اس کو ادب کتنا ہے کہ وہ پلٹا نہیں بلکہ پچھلے پیر، الٹے پیر وہ وہیں پر قدم رکھ دیا، جی لبیک۔ اب سورج جو پلٹا نا، ایسے بھی پلٹ سکتا تھا کہ وہ مغرب سے نکلتا، پھر مشرق میں جاتا اور گھوم کر کے پھر مغرب میں آ جاتا۔ سورج نے سوچا بہت دیر ہو جائے گی، حکم پر تو عمل کرنا ہے لیکن تاخیر نہیں کرنا، تو میرا امام کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، گھوم کر نہیں گیا تھا، بس ویسے ہی آ گیا۔ حکم پر عمل تو ہوگا، توجہ، حکم پر عمل تو ہوگا لیکن پلٹنے میں تاخیر ہوگی، یعنی فرمان پہ عمل کرنے میں تاخیر بھی گوارا نہیں کی سورج نے، بلکہ بلا تاخیر سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ہاں، اب یہ جو سورج الٹے پاؤں پلٹا نا، اللہ نے اس کو انعام کیا دیا، سورج جب تو میرے محبوب کا اتنا فرما بردار ہے، اب قیامت تک تجھے دیکھ کر نماز کے وقت کا تعین کیا جائے گا، گھڑیاں پیدا ہوگی یا کچھ اور بھی ترقی ہوگی، اعتبار گھڑی کا نہیں ہوگا، اعتبار تیرے نکلنے اور ڈوبنے کا ہوگا۔ اور چاند تو نے اپنا سینہ شک کیا نا میرے محبوب کے لیے، لوگ 29 روزے پورے کر کے بھی تکتے رہیں گے جب تک تو نکلے گا نہیں، لوگوں کی عید نہیں۔ پتا چلا جو محبوب کے فرما بردار بن جاتے ہیں وہ عزت دار اور وقار پا لیا کرتے ہیں۔